اور ریاست اس عزم کا اعادہ کر رہی ہے کہ وطن کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور دہشت گردی کے ناسور کا ہر قیمت پر خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ ہم بات کریں گے، اس وقت شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بلوچستان حکومت، تازہ ترین صورتحال بھی جانیں گے۔ بہت شکریہ شاہد رند صاحب آپ کے وقت کا۔ تھانہ منگی کے آپریشن کی اس وقت جو ہے وہ اپڈیٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا۔ مدثر، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان شو۔ مدثر، یہ جو آپریشن تھا یہ مانگی ڈیم کا پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور وہاں پر جو نفری موجود تھی اس نفری نے رسپونڈ کیا اور پھر یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید نفری وہاں پر بھیجنے کی ضرورت ہے، تو مزید نفری بھی وہاں پر بھیجی گئی، لیکن چونکہ پہاڑی ٹیرین ہے اور ایک دشوار گزار علاقہ ہے، اس طریقے سے ری انفورسمنٹ جس کو کہتے ہیں نہیں ہو پائی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی، اور اس پر ایک انکوائری کمیٹی چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اناؤنس کر چکے ہیں، اور وہ انکوائری کمیٹی کے کو جو ہیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس کے ممبران ہیں، وہ بلوچستان کے اپرائٹ ترین جو آفیسرز ہیں وہ ان میں شامل ہیں، اور اس کی وہ رپورٹ آئے گی تو اسے میڈیا سے ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اوور آل جو آپ کو مدثر اگر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں، 5 یا 6 جولائی سے جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں مختلف علاقوں پہ ہو رہے ہیں، ان میں جو دہشت گرد جانم واصل ہو چکے ہیں، ان کی اسٹرینتھ آپ نے خود بتا دی، لیکن 2 واقعات بہت اسپیسیفک ہیں جو بہت ہی قریبی ایریاز میں ہوئے، اور دونوں ہی کوئٹہ کی سراؤنڈنگ میں کہہ سکتا ہوں۔ کوئٹہ کا جو عقبی حصہ ہے اس میں ہنا اڑک ویلی ہے، اور پھر ہنا اڑک ویلی کے ساتھ ہی ایک راستہ لنک کرتا ہے زیارت ویلی کی طرف، تو یہ وہ ایریا ہے ہنا اڑک اور زیارت کے درمیان والا شابان اور اس کا نیئرسٹ ایریا جہاں پر دہشت گردوں کی پریزنس تھی، اور دہشت گردوں کی پریزنس کی اطلاع پہلی مرتبہ ہنا اڑک ویلی کے لوگوں نے دی ہمیں، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا ان کے ساتھ، گورنمنٹ کی ایک کمیٹی نے ملاقات کی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ وہاں پہ چیک پوسٹ بنائی جائے گی، اور اس چیک پوسٹ کو بنانے کے لیے چونکہ علاقے کے جو معتبرین ہیں انہی سے ایک اتفاق رائے پیدا کرنا تھا، تو تھوڑا سا وینیو پہ ڈسپیوٹ تھا کہ کس جگہ پہ وہ بننی ہے، اس کے ڈیسیجن میں 1 آدھا دن لگ گیا، تو جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کو ایک موقع ملا اور انہوں نے ہنا اڑک ویلی پہ اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں پہلے شہریوں نے رسپونڈ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں پولیس پہنچی، پولیس نے ان کو وہاں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ زیارت مانگی ڈیم اور یہ جو ہنا اڑک ویلی والا ایریا ہے یہاں پر آنے والے جو اٹیکس ہیں، ان اٹیکس کی بنیادی وجہ شابان اور اس کے سراؤنڈنگ میں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو کہ تحریک طالبان پاکستان اور BLA ہیں، ان کی پریزنس وہاں پر موجود ہے، تو اس پریزنس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپریشن شابان لانچ کیا گیا، جس میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر فورس بلوچستان اور بلوچستان پولیس یہ پہلی مرتبہ ہے، مطلب جسے کہتے ہیں ہائی اسکیل آپریشن میں بلوچستان پولیس بھی شاید صاحب یہ آپریشن شابان کی مزید جو کارروائیاں میں چاہوں گا اس پہ بات کریں، ساتھ ہی کہ انفولڈ کیا آپریشن کے بعد فتنۃ الہندوستان تو ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اس میں تفصیلات جو سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں مدثر، آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا کہ آج سے چند ماہ قبل افغانستان میں جو موجود دہشت گرد اور ان کی پراکسیز ہیں، ان کے خلاف جب پکتیکا اور ننگرہار اور ان علاقوں میں ہم نے ایئر اسٹرائکس کی، ان ایئر اسٹرائکس کے نتیجے میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں یہ ہے کہ وہاں جو موجود دہشت گرد تھے انہوں نے ساؤتھ کی طرف افغانستان میں موو کیا ہے، اور لازمی سی بات ہے جب وہ ساؤتھ کی طرف افغانستان میں موو کرتے ہیں تو وہ قندھار، ہلمند اور اس ایریا میں آتے ہیں، تو اس ایریا سے انہوں نے انفلکس کیا ہے بلوچستان کی طرف، اور لازمی سی بات ہے کہ ان سب کی جو آپ کہہ لیں کہ گائیڈ لائن دینے والی یا ان سب کی چیف منسٹر بلوچستان ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ان سب دہشت گردوں کی جو نانی ہے وہ انڈین را ہے۔ انڈین را کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو ان کا فٹ پرنٹ تھا ماضی میں، وہ حالیہ جو ایران امریکہ یا ایران اسرائیل جنگ تھی اس میں جس طریقے سے اسرائیل کی مدد کرنے میں ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے، تو ہندوستان کو یہ اندازہ تھا کہ اب وہ ایران کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اب جو اپنا ایپی سینٹر بنایا ہے وہ کابل اور قندھار کو بنایا ہے، اور وہاں پر جو موجود TTP اور BLA کی لیڈرشپ ہے اس کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسٹرب رہے، تاکہ جو پاک ایران تعلقات ہیں اس سے جو اکنامک فائدے پاکستان کو آنے والے دنوں میں انہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ منگی ڈیم کے علاقے میں شہداء کے لواحقین نے
دھرنا دیا، پھر وزیر اعلیٰ بلوچستان پہنچے، کامیاب ان کے مذاکرات ہوئے، انہوں نے ان کو منایا، پھر وہ تدفین کا بھی سلسلہ وہ آغاز ہو گیا۔ لیکن اس المناک حادثے کو لے کر سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی کہ اب کی بار یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، فتنۃ الخوارج ہے، ان کا جو نشانہ ہے وہ ایک الگ کمیونٹی، خاص کمیونٹی ہو گئی ہے۔ جہاں پہلے بڑا پرامن بلوچستان آپ کا وہ تھا، ہمارا بڑا تھا، اس کے حقائق کیا ہیں اور اس وقت صورتحال اس حوالے سے کتنی کشیدہ ہے اور کیا ہے؟ مدثر دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے، گزشتہ 2 دہائیوں میں بلوچستان کی دہشت گردی کو، اس دہشت گردی کو قابو کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں، ان کے لیے ملک کے اندر ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جب کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے تو اس کنفیوژن کا فائدہ دہشت گرد اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں پہلے بھی ایک آدھ آپ کے پروگرام میں دے چکا ہوں، کچھ اور ٹی وی چینلز پہ دے چکا ہوں کہ بلوچستان کی کچھ کامپرس لیڈرشپ نے ہمیشہ وفاق کی لیول کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے انہیں 2 چیزوں پہ کنفیوز رکھا ہے۔ ایک کہ جی یہ مسئلہ حقوق کا ہے، اس کو ڈائیلاگ کے ساتھ حل کرنا چاہیے، تو 30 سال سے تو آپ ڈائیلاگ ہی کر رہے ہیں، 30 سال سے آپ نے کون سا ایکسٹینسو ملٹری آپریشن بلوچستان میں کر دیا ہے جس کے نتیجے میں جو ہے امن نہیں آ سکا۔ دوسرا کنفیوژن نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھوایا گیا کہ مذہب کے نام پہ تو دہشت گردی کرنے والا دہشت گرد ہے، لیکن قومیت کے نام پہ دہشت گردی کرنے والا جو ہے وہ ناراض بلوچ ہے۔ تیسری ایک کنفیوژن اور ہمیں ہے، کچھ ایسی پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں جو کہ لیجٹمیٹ وائسز ہیں بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی۔ ایسی پولیٹیکل لیجٹمیٹ وائسز پہلے تو جو ہے وہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، پھر اگر کسی دہشت گردی کے واقعے میں چاہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوان ہوں چاہے معصوم شہری ہوں، ان کو جب وہ دہشت گرد مارتے ہیں تو پھر یہی پولیٹیکل پارٹیز، وہی لیجٹمیٹ وائسز دھرنوں کے نام پر آ کر ریاست پر، حکومت پر، ریاستی اداروں پر الزام تراشی شروع کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال، مانگی ڈیم کا واقعہ ہمارے لیے ایک شہری کی، جو بلوچستان کا شہری ہے مدثر، اس کی جان قیمتی ہے۔ بالکل۔ ایک چند سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھی کوئٹہ میں پروٹیسٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی ان پولیس والوں کو وہاں لڑنے کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا۔ مدثر ایک بات بہت کلیئرٹی کے ساتھ، ایک بندہ اپوائنٹ ہی پولیس میں ہوا ہے تو اس نے یا تو چور سے لڑنا ہے یا دہشت گرد سے لڑنا ہے۔ مدثر اقبال اگر ٹی وی کے اینکر ہیں تو انہوں نے پروگرام ہی کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے جا کے بطور کیمرہ مین ریکارڈنگ کرنی۔ تو ایسی پولیٹیکل فورسز اور جو ایسی لیجٹمیٹ وائسز جو ہے دہشت گردوں کی، وہ جب انہیں سافٹ کارنر پرووائڈ کرتی ہیں تو پھر ایسی سچویشن کو ڈیل آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا مشکلات ریاست کو اور حکومت کو ہو۔ ٹھیک، صحیح، بہت شکریہ شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ترجمان بلوچستان حکومت اور پاکستان کی ریاست کا، بلوچستان کی حکومت کا فیصلہ پاکستانیوں کا ایک ہی ہے کہ بلوچستان کے لیے امن ہر حال میں چاہیے ہوگا۔ قربانیاں یقینی طور پر پاکستانی دے رہے ہیں، پاکستان کی فورسز دے رہے ہیں، پاکستان کے جوان دے رہے ہیں، لیکن بلوچستان پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی اور صوبہ۔